السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ توبہ رکوع نمبر 15۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدیوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہیں ناگوار ہیں اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائے اور سعی و جہاد میں کوئی وادی وہ پار کرے اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یعنی مخلص صحابہ کو بھی اس سخت وقت میں جنگ پر جانے سے کسی نہ کسی حد تک جی چرانے لگے تھے، مگر چونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ سچے دل سے دین حق کے ساتھ محبت رکھتے تھے، اس لیے آخر کار وہ اپنی اس کمزوری پر غالب آ گئے۔ یہ تینوں صاحب کعبہ بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے، تینوں سچے مومن تھے۔ اس سے پہلے اپنے اخلاق کا بارہا ثبوت دے چکے تھے، قربانیاں دے چکے تھے، مگر ان خدمات کی باوجود سستی جنگ تبوک کے نازک موقع پر جبکہ تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکل آنے کا حکم دیا گیا تھا، ان حضرات نے دکھائی، اس پر سخت گرفت کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک سے واپس تشریف لا کر مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے۔ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ فی الواقعہ مدینہ کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا تھا جس کی تصویر اس آیات میں کھینچی گئی ہے۔ آخر کار جب ان کے مقاطع کو 50 دن ہو گئے تب معافی کا یہ حکم نازل ہوا۔